قبر پر فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ان پڑھ ہیں، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یا انہیں صورتیں نہیں یاد ہیں، یا وہ ترتیب انہیں نہیں آتی ہے، فاتحہ ہی نہیں آتا ہے، تو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ چلے گئے قبر پر، لیکن پھر وہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، الگ دور ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو ہر شخص، یعنی کہ وہ چاہے ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، انہیں پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ایسا فاتحہ، ایسا طریقہ جس سے ہر شخص قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکتا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ فاتحہ کس کو کہتے ہیں۔ فاتحہ تو اصل میں ایک سورت کا نام ہے، جس کو الحمدللہ جو سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو ہر انسان نماز میں پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ۔ تو اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اب فاتحے میں جو مثلا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو شارٹ فاتحہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سورہ کافرون پڑھی جائے، قل یا ایھا الکافرون، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، پھر سورہ فاتحہ، پھر الف لام میم سے مفلحون تک، اس کے بعد اور کچھ آیات، اور اس کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو نہیں آتا ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں ترتیب نہیں یاد ہے، ہمیں ترکیب ہی یاد نہیں رہتی ہے، یا ہمیں صورتیں ہی نہیں یاد ہیں، تو ہم کیسے فاتحہ پڑھیں؟ دیکھیے، آپ کا جو اصل مقصد ہے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کا، وہ مقصد یہ ہے کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس پر جو سختیاں اگر ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانیاں فرمائے، اس لیے انسان جا کر قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو فاتحہ پڑھیں تو وہ ترکیب کے ساتھ ہو یا مکمل ترتیب کے ساتھ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کو پورا فاتحہ نہیں آتا ہے، جس طرح سے عام طور سے فاتحہ پڑھا جاتا ہے اس طرح سے آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں، آپ کو ترکیب نہیں یاد ہے، تو پھر آپ کوئی سورت آپ قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو سورہ فاتحہ، تو ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ ہوں ان کو بھی سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، تو وہ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں فاتحہ تو وہ صرف الحمدو پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین پوری وللضالین آمین تک پڑھ کے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس قرآن کے صدقے میں مولا اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما، اس کی بخشش فرما، اور اس کے درجات بلند فرما۔ تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کو سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہے، اتنا زیادہ کوئی ان پڑھ شخص ہے سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد ہے، تو اسے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں یاد کرے، کیونکہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اس کو یاد کرنا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے انسان کے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، اور نماز کا مکمل طرح سے جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور جو اس کی صورتیں ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان کو صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، یا وہ نماز اب پڑھنا شروع کیا ہے، اب وہ شروع سے یاد کر رہا ہے، تو اگر اب فاتحہ کہیں پر پڑھنا ہے یا کسی کو بھی ایصال ثواب کرنا ہے تو اس کے لیے جو صورت اس کو یاد ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 2 3 4 5 منٹ یہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، تو وہ کہیں سے بھی جا کے چلتے پھرتے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے، یا قبر پہ پڑھنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف ایک سورہ کوثر، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صرف اتنی ایک سورت مختصر سی، سب سے چھوٹی سورت، اس کو بھی پڑھ کے بخش دے گا، ایصال ثواب کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جن لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہمیں تو فاتحہ یاد ہی نہیں ہے، فاتحہ کی ترکیب ہی نہیں یاد ہے، تو ہم کیسے فاتحہ کریں؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو جو بھی یاد ہے، اگر آپ صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی پڑھ دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس کے توسل سے اس کی پریشانیاں دور فرما، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ہم سارے لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی کچھ یاد ہو، اپنے مرحوم کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سارے لوگوں کو ہم پڑھ کے ایصال ثواب کریں، تاکہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، اور ہم خود ایسے کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے، اور ہم قبر میں جو سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے جواب میں کھرے اترے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔